ایک شخص کو اپنے خاندانی معاملات میں تلخی کی وجہ سے اپنے سسر سے شدید ناراضگی تھی۔ اس کی طبیعت میں ضد اور سختی نمایاں تھی۔ ایک دن جب اسے کسی تجارتی ضرورت کے تحت دوسرے شہر روانہ ہونا پڑا تو اس نے جاتے وقت اپنی اہلیہ کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے الفاظ کہے: اگر میری غیر موجودگی میں تم اپنے والد کے آستانے پر قدم رکھا تو جان لو کہ تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گی۔ 3 طلاقیں تم پر لاگو ہو جائیں گی۔ یہ الفاظ گویا ایک غیر مرئی کفل تھے جو عورت کی زندگی پر پڑ چکا تھا۔ شوہر روانہ ہو گیا اور بیوی نے ان الفاظ کو ایک امانت سمجھ کر دل میں محفوظ کر لیا۔ دن گزرنے لگے، وقت اپنا سفر طے کرتا رہا۔ اسی دوران عورت کے والد پر بیماری کا سایہ گہرا ہوتا گیا۔ مرض شدت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ حالت نازک ہو گئی۔ گھر کے افراد نے بیٹی کو اطلاع دی، مگر وہ شوہر کی دی گئی تنبیہ کے باعث سخت کشمکش میں مبتلا تھی۔ ایک طرف باپ کی موت سے پہلے آخری ملاقات کی تڑپ، دوسری طرف شوہر کے الفاظ کی قید۔ ماں نے پیغام بھیجا، بھائیوں نے التجائیں کی، مگر وہ صبر کے بندھن میں بندھی رہی۔ وہ ایک بے بسی کا مجسمہ بن چکی تھی۔ یہاں تک کہ خبر آئی کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے، دل صدمے سے چور ہو گیا، مگر وہ اپنی جگہ پر خاموش رہی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب دل پر صبر کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا تو اس نے جذبات کی شدت سے مجبور ہو کے باپ کی میت کے آخری دیدار کے لیے گھر کی دہلیز پار کی، تدفین کے مرحلے میں شامل ہوئی اور پھر فوراً واپس آ گئی۔ اس سارے عرصے میں اس کے دل پر کیا بیتی وہ بیان سے باہر ہے۔ کئی ماہ بعد جب شوہر واپس لوٹا تو اسے سسر کے انتقال کا علم ہوا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ آیا وہ اس کے دیے گئے حکم پر قائم رہی یا نہیں۔ بیوی نے سچائی سے کام لیتے ہوئے سب کچھ بیان کر دیا۔ شوہر کا دل نرم تھا، وہ بیوی کی وفاداری اور صبر کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بیوی نے شدید صدمے کے باوجود اس کے کہے گئے الفاظ کی لاج رکھی، مگر وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی دی گئی شرط ٹوٹ چکی ہے اور شریعت کے مطابق طلاق واقع ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسی آزمائش تھی جس میں نہ محبت کو جیت نصیب ہوئی نہ وفاداری کو انعام۔ شوہر نے علماء کرام سے رجوع کیا۔ ہر ایک کی رائے یہ تھی کہ زبان سے ادا کی گئی شرط کے مطابق طلاق لازم ہو چکی ہے، چاہے حالات کتنے ہی غیر معمولی کیوں نہ ہوں۔ شوہر کا دل اس فتویٰ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ بیوی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر کسی دانا نے مشورہ دیا کہ تم نواسۂ رسول حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا جائے، شاید وہاں سے کوئی ایسی روشنی کی کرن نکلے جو اس تاریکی کو چیر دے۔ اگرچہ شوہر کو زیادہ امید نہ تھی، مگر وہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ امام صاحب نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا، نہ کوئی بے چینی ظاہر کی، نہ کوئی فوری فیصلہ سنایا۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد فرمایا: تمہاری بیوی آج بھی تمہاری سوجا ہے، تمہارے اور اس کے درمیان کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، تم بلا کسی کفارے کے اس سے رشتہ زوجیت قائم رکھ سکتے ہو۔ شوہر کے دل میں گویا امید کے چراغ روشن ہو گئے۔ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ امام صاحب سے دریافت کیا: ایسا کیوں؟ تمام علماء تو طلاق کے واقع ہونے پر متفق تھے۔ حضرت امام جعفر صادق نے نہایت فقیہانہ بصیرت کے ساتھ جواب دیا: موت کے بعد انسان کا دنیاوی ملکیت سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ جب اس عورت کا والد انتقال کر چکا تھا تو وہ مکان شرعی لحاظ سے اس کے والد کا نہ رہا، بلکہ عورت کا بھی گھر ہو گیا۔ اب وہ خود بھی ورثہ میں شامل ہو چکی تھی، یعنی جس گھر میں اس نے قدم رکھا وہ شرعاً اس کا اپنا ہی مکان تھا، نہ کسی دوسرے کا، لہٰذا اس نے شوہر کی دی ہوئی شرط کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ دلیل اتنی گہری، اتنی دقیق اور اتنی جامع تھی کہ وہ تمام علماء جنہوں نے پہلے فتویٰ دیا تھا حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ امام جعفر صادق کے علم و فہم کی گہرائی کا کوئی جواب نہیں، اور کئی ایک نے بے اختیار کہا: قسم بخدا اس کے باب میں امام صاحب کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف فقہی بصیرت کی عظمت کا آئینہ دار ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ شریعت میں نرمی، حکمت اور انسانی حالات کو سمجھنے کا جذبہ کس طرح فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔